سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی اسلام کی مدینہ تشریف آوری سے قبل لوگوں کی بڑی چاہت تھی کہ آپ سے ملاقات کریں، آپ کو دیکھیں۔ بالآخر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میری بھی یہ چاہت تھی کہ میں آپ کو دیکھوں، چونکہ وہ تورات کے عالم تھے اور نبی آخر الزماں کی ساری نشانیاں اس تورات میں پڑھ چکے تھے۔ جب نبی السلام کو دیکھا تو بے ساختہ دل سے یہ آواز آئی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ نبی السلام نے اس موقع پر جو خطاب ارشاد فرمایا بہت ہی جامع حدیث ہے، چند کلمات پر یہ مشتمل۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے اس پہر تم نماز ادا کرو کہ جب لوگ نیند میں ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں، اس پہر میں نماز ادا کرو۔ جب تم یہ چار کام کر لو گے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام کیا ہے؟ تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چار کام ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرنا۔ یہ سلام کو عام کرنا کیا ہے؟ نبی اسلام نے اس کی تعلیمات سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں، اور اس حدیث میں جو 3 امور پہلے بیان ہوئے ہیں وہ اس پر اگر ہم غور کریں، ان تینوں امور کو اپنانے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور معاشرہ تب تک بہترین معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے محبت نہ کریں۔ اگر دلوں میں بغض ہو، عناد ہو، سرکشی ہو، ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت ہو، تو کبھی بھی کوئی معاشرہ بہترین معاشرہ، مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، اور تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک اس کے دل میں مسلمان بھائی کے لیے محبت نہ ہو۔ اولا ادلکم اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے، ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرو گے، اپنے بھائیوں کا حال چال معلوم کرو گے، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کی تکمیل فرمائے گا، اور اس ایمان کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں داخلہ انتہائی آسان ہے اگر ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ۔ اور کھانا کھلانے سے بھی محبت بڑھتی ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تربیت کیسی نبی اسلام کی صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کی آپ نے تربیت کیسی کی؟ یہ شام کا وقت ہے اور یہ پھر جذبہ ایثار بھی پیدا ہوتا ہے، بندہ قربانیوں سے دریغ نہیں کرتا، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ نبی اسلام کا مہمان ایک آیا لیکن آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر پر پیغام بھیجا کھانے کے لیے کچھ ہے۔ ام المؤمنین نے جواب دیا ہمارے گھر میں اس وقت پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
آج ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی موجود ہو، 2 وقت کا کھانا موجود ہو، لیکن پھر بھی ناشکری ہے، ناشکری ہے، ہر وقت ناشکری کے الفاظ ہیں، نہیں جی حالات درست نہیں ہیں، بس جی گزارا چل رہا ہے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ آپ فرماتی ہے کہ مہینہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن گزارا ہم کرتے تھے کھجور اور پانی پر۔ آج جب پیغام بھیجا ہے تو گھر میں کھجور بھی موجود نہیں ہے، صرف پانی موجود ہے۔ آپ نے صحابہ کرام میں سے جب متوجہ کی، سیدنا ابو طلحہ انصاری اپنے گھر پر لے گئے، واقعہ بڑا معروف ہے۔ آپ صرف اس بات کی طرف آئیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اس میں اللہ رب العالمین نے کس قدر اس میں انعام رکھا، جنت کے داخلے کی ضمانت ہے ان کاموں میں، کہ چراغ کو تم اپنی بیوی سے کہا بجھا دینا صحیح کرنے کے بہانے۔ کھانا اتنا ہے کہ جو صرف بچوں کو پورا ہو جائے، لیکن ہم نے مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ مہمان بیٹھا ہے دسترخوان پر، ابو طلحہ انصاری بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ اب کھانا اگر ابو طلحہ انصاری بھی کھاتے ہیں تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، اس لیے چراغ بجھوا دیا، منہ ہلاتے رہے، ہاتھ چلاتے رہے، گویا کہ کھانا کھا رہا ہوں۔ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ صبح کو نبی اسلام فرماتے ہیں ابو طلحہ کیسی مہمان نوازی کی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود خسارے میں ہو، اگرچہ وہ خود کمزوری کی حالت میں ہو، خود ان کے پاس کچھ نہ ہو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ دیکھیں کہ جنت میں جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اللہ رب العالمین پردے کو ہٹا دے گا۔ اب جنتی جہنمیوں کا نظارہ کرتے ہوئے ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، آج کس جرم کی وجہ سے جہنم میں چل رہے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر دوسرا جواب کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی حقوق اللہ کو پامال کیا، حقوق العباد کو بھی پامال کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو بھی پامال کرتے ہوئے ہم نے جب دنیا میں ان کو پامال کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا اس جرم کی وجہ سے۔ تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی محبت بانٹنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین محبتیں پیدا کر کے دلوں میں ایمان اجاگر کرنے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے جنت میں داخلہ انتہائی آسان ہے۔ وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کو ملاؤ۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، ادلا بدلا دینے والا، کہ میرے بھائی نے مجھے دعوت دی تو میں نے بھی اس کو دعوت دے دی، اس نے مجھے تحفے تحائف دیے تو میں نے بھی اس کو تحفے تحائف دے دیے۔ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا واصل نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ کہ اگر کوئی شخص تم سے قطع رحمی کرے، تم سے رشتوں کو توڑے، تم رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، اس سے ملانے کی کوشش کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا فائدہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے رزق میں، اس کے رزق کو بڑھائے، اس کی عمر اور اس کے حسب و نسب کو بڑھائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کرنے والے کے لیے بھی بڑا انعام ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان 3 حقوق العباد کو بیان کرنے کے بعد فرمایا پھر حقوق اللہ کی طرف توجہ ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے اس پہر میں نماز ادا کرو کہ جس پہر میں لوگ سو رہے ہیں۔ دن میں تو سارے پڑھ لیتے ہیں، سارے دیکھنے والے ہیں، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، لوگ آ رہے ہیں بھائی فلاں نماز پڑھنے نہیں آیا۔ تو اس طرح لوگ نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں کہ جب لوگ سو رہے ہوں، اب صرف اللہ رب العالمین کی ذات دیکھنے والی ہے، گھر میں بچے سو رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں، رات کے پہر میں آنکھ کھلتی ہے، اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتا ہے، 2 زانوں ہو کر بیٹھتا ہے، اللہ سے گر گڑا کر دعائیں مانگتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ایسا شخص وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات کے اس پہر میں نماز پڑھو
کہ جب لوگ سو رہے ہوں جب تم یہ کام کرو گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل طور پر، صحیح طور پر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔